السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وقار سامعین، انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے گناہ بھی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو انسان کے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ انسان کے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے یہ پلکوں کے نیچے سے گناہ انسان کے نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان جب بازو دھوتا ہے تو ناخنوں کے نیچے سے بھی انسان کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر انسان سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ انسان جب پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ کیے ہوئے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی وہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو حضرات، اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رمضان المبارک کا قیام اجر و ثواب کی نیت سے کر لیتا ہے، ایمان کی حالت میں کر لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایک لیلۃ القدر کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کچھ گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو انسان ایک عبادت کرتا ہے، نماز کے ذریعے، حج کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، رمضان کے قیام کے ذریعے، روزہ رکھنے کے ذریعے، انسان کے رات کا قیام کرنے کے ذریعے، لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے کے ذریعے وہ انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کچھ انسان وہ گناہ کرتا ہے جو نیکی کے ساتھ ختم نہیں ہوتے۔ ان کے لیے میرے دوستو توبہ شرط اور ضروری ہے کہ جب انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، پھر اس کے بعد انسان آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے پہلے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو آج کا جو خصوصاً اس درس کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کچھ انسان گناہ ایسے بھی کرتا ہے کہ نہ تو وہ گناہ انسان کی نیکی کرنے کے ساتھ، نماز ادا کرنے کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ وہ ختم ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ گناہ توبہ استغفار کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ تو وہ گناہ پھر کیسے ختم ہوتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، آج کے معاشرے میں وہ گناہ عام ہیں، بالکل عام ہیں۔ لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں، بھائی بہن کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، والدین اولاد کے حقوق ضبط کر رہے ہیں، اسی طرح سے رشتہ دار وہ اپنے حقوق نہیں لے پا رہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان جب ایسا گناہ کرتا ہے، چاہے وہ نمازیں ادا کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، رمضان کا اہتمام کرتا رہے، لیلۃ القدر ایک کیا زندگی کی ساری لیلۃ القدر اسے نصیب ہو جائیں، وہ انسان بیت اللہ کے چکر لگا کر واپس آ جائے، میرے محترم بھائیوں، اس کا یہ گناہ کیا ہوا معاف نہیں ہوتا، نہ ہی وہ توبہ استغفار کے ساتھ معاف ہوتا ہے۔ وہ کیسے معاف ہوتا ہے؟ زیادتی اس نے لوگوں کے ساتھ کی، بہن کے حقوق کو مارا، والدین کے حقوق ادا نہ کیے، رشتہ دار اس سے تنگ ہیں، معاشرے کے حقوق ادا نہ کیے، مسلمان کے حقوق ادا نہ کیے، غریبوں اور یتیموں کے حقوق کو ضبط کیا۔ جب انسان ایسے گناہوں میں ملوث ہو جائے تو پھر وہ انسان اللہ سے معافیہ مانگتا رہے، اللہ معاف نہیں کرتے۔ آج ایسے گناہ بالکل عام ہیں، یہ نشہ بیچنا، لوگوں کی اولادوں کے حقوق کو ضبط کرنا، والدین اولاد کے حقوق سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی صحت کی جو خرابی ہے اس کا باعث آپ کا نشہ، اس کی زندگی کی تباہی کا باعث آپ کا نشہ، اور آپ کی یہ غلط تربیت اور غلط کام پہ لگانا، یہ اس کی اولاد، اس کی بیوی، بچے، حقوق والدین کی سب کے حقوق صرف اس کی وجہ سے ضبط ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج فکر کی ضرورت ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ ایک انسان جب ایک قوم کی چوری کرتا ہے، بجلی چوری کر لی، پھر اس کے بعد وہی انسان جب پوری قوم کے حقوق کو ضبط کر چکا ہے، مار چکا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر چکا ہے، اس کے ایک ظلم اور زیادتی کی وجہ سے مسجدوں کے اندر ٹی وی ٹیکس آ جائے،
تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو والد کی جو وراثت ہوتی ہے اس کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو بہنوں سے پوچھا جاتا ہے۔ بعض تو درندے اس قدر گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں کہ وہ پوچھتے ہی نہیں بلکہ صرف اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں، اور بعض پوچھتے ہیں، ان کو اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ بہن اپنے حقوق نہیں لے گی، اپنے حقوق کو چھوڑ دے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان جب حقوق کا مطالبہ کرتا ہے یا کسی کو حقوق دیتا ہے، اپنی بہن کو کہتا ہے، اس وقت اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میری بہن مجھ سے اپنے حقوق نہیں لے گی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ بیچاری یہ سوچتی ہے کہ اگر آج میں نے تھوڑے سے حقوق کا مطالبہ کر لیا، چند اپنے حقوق لے لیے، تھوڑا سا مال اپنے باپ کی وراثت میں سے اپنے حصے میں آتا ہوا لے لیا، تو صرف اس کی وجہ سے آنے والے وقت میں وہ بیچاری مجبور ہے، خاوند کسی بھی دن ناراض ہو جائے اس کو گھر سے نکال دے، طلاق دے دیتا ہے، تو اس بیچاری کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے حقوق نہ لینے کی وجہ بھی ہم ہیں، پھر نہ دینے والے بھی ہم ہیں، تو پھر وہ ایک گناہ نہیں رہا۔ آگے ان کی اولاد نے جب حقوق تقسیم کرنے ہیں، پہلا تو انسان وہ تھا جو صرف اپنی بہن کے حقوق کو مار کر ضبط کر کے چلا گیا۔ پھر آنے والی اولاد جب اس وراثت کو تقسیم کرے گی تو ہم اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایک تو اپنی بہنوں کے حقوق ضبط کریں گے، دوسرا اپنی پھوپھیوں کے حقوق بھی ضبط کر رہے ہوں گے۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا تیسری نسل جو ہے وہ 3 لوگوں کے حقوق کو ضبط کرے گی، اپنی بہنوں کے حقوق بھی، جس طرح کی تربیت ہوگی، پھر اپنی پھوپھیوں کے حقوق، پھر اپنی نانی اور دادیوں کے حقوق۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا چلتا اور آگے بڑھتا بڑھتا پتہ نہیں کس طرح سے انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ انسان کے سارے اعمال، حج کر لے، زکوٰۃ ادا کر دے، نیکیوں کے انبار لگا دے، سخاوت کے ڈھیر لگا دے، وہ انسان نمازیں ادا کرے، بیت اللہ کے چکر لگائے، وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ انسان 5 وقت اللہ کے سامنے حاضری لازمی طور پر دے، اس کی نمازوں کا، اس کے حج کا، اس کی زکوٰۃ کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ انسان کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ چاہے وہ عبادتیں کرتا رہے، چاہے وہ استغفار کرتا رہے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس انسان کے گناہ صرف اور صرف ایک صورت ہے کہ اپنی بقیہ زندگی کے اندر وہ انسان اپنی بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ دار، خاوند بیوی کے ساتھ جن کے ان حقوق اس نے ضبط کیے ہیں، جن کے حقوق ادا نہیں کر سکا، آج اگر توبہ کی نیت ہے، توبہ استغفار بھی کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، پھر اس کے بعد وہ انسان ان تمام انسانیت کے حقوق ادا کرے کہ بہن کے فلاں حقوق میں نے ادا نہ کیے، بھائی کے ادا نہ کیے، رشتہ دار کے ادا نہ کیے، مسلمان کے ادا نہ کیے، امام اور مقتدی کے حقوق ہیں، تمام کے حقوق اپنی زندگی میں ادا کرے۔ رہا وہ مسئلہ کہ انسان نے پوری قوم کے کچھ حقوق مار رکھے ہیں، یا رشوت کا پیسہ کمایا، سود حاصل کیا، وہ انسان اب کس کو ادا کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ پوری قوم کو ان کے حقوق ادا کرے؟ جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو، اس کو علم ہو کہ اس شخص کا میں نے 1 لاکھ دبایا، 2 لاکھ اس کا کھایا میں نے، 3 لاکھ کی زیادتی کی ہے، تو اس شخص کے پاس جائے، معافی بھی مانگے، یا تو اس کو آج ادا کر دے یا اس سے معافی کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ آج معاف کر دے تو یقینی بات ہے پھر اللہ رب العالمین بھی آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب قوم کی زیادتی کا مسئلہ آتا ہے، قوم کے ساتھ جو زیادتیاں کی، قوم کے حقوق مارے، ان کو اجتماعی طور پر اندازہ لگا کے کہ میں نے اوورآل اتنے لوگوں کے حقوق مارے، 5 لاکھ 10 لاکھ کی میں نے زیادتیاں کی، وہ اتنی رقم کو جمع کر کے اسی طرح کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دے، جس معاشرے کے، جس قوم کے، جن لوگوں کے اس نے حقوق مارے ہیں، جن مقتدیوں کے حقوق مارے ہیں، جس امام کے حقوق مارے ہیں، ان کے مابین اس کو تقسیم کرے۔ تقسیم کرنے کے بعد پھر اپنے رب سے معافی مانگے کہ یا اللہ پتہ نہیں کس کے حقوق مارے، لیکن آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کسی کے حقوق کو ضبط نہیں کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آج کے اس معاشرے میں کوئی ایک ایسا شخص موجود ہوا جو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہو تو اس کی دعا کا موضوع ہمارا ظلم بنتا ہو، یا کوئی ایسا شخص شاید اللہ کے سامنے رونے کا ایک رات کو موقع ملا تو اس کی رونے کی وجہ ہم بنے، اس کے آنسوؤں کی وجہ ہم بنے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آج ایک بھی ایسا شخص موجود ہے، آج اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو شکر کیجئے، اگر ایسے لوگ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے رونے والے موجود ہیں تو میرے محترم بھائیوں آج فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ احکم الحاکمین ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، خاتمہ ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔